باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حقوق بیان فرمائے ہیں جو بندے کے اوپر فرض ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالی کا فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ فرمایا یہ دو حق ہے اللہ تبارک و تعالی کے۔ پہلا حق کیا ہے؟ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، فرمایا اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ انسان کی پیدائش کی وجہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا ہم نے تمہیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ انسان کی پیدائش کی جو وجہ ہے، جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، یہ انسان پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دوسرا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ رب کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بندے پر، اس کے بندوں پر یہ لازم ہے کہ یہ دو حق جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ارشاد فرماتا ہے میرے بندے صرف میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، تو دنیا کے اندر جتنا بھی گناہ کر کے آئے گا جب میرے پاس آئے گا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں میں تجھے بخش دوں گا، بس ایک شرط یہی ہے کہ کم سے کم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو بت وغیرہ ہے، یہ دوسری چیز ہے، یہ شرک ہے۔ یاد رکھے اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر کسی کی بات ماننا شرک تو ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ طاغوت کی تعریف کیا ہے؟ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو ماننا، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عدی بن حاتم، انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ فرمایا کسی کو رب نہ بنا لینا۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم تو کسی کو رب نہیں بناتے۔ حضور نے فرمایا رب کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی مقابلے کے اندر تم اپنے وڈیروں کی بات نہیں مانتے، اپنے لیڈروں کی بات نہیں مانتے؟ کہا جی مانتے ہیں۔ فرمایا رب اور کس کو کہتے ہیں؟ کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ تم لیڈروں کی بات نہیں مان رہے، اپنے وڈیروں کی بات نہیں مانتے، اپنے چودھری کی بات نہیں مانتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے کے اندر اپنے لیڈر کی بات ماننا، رب بنانا، اسی کو تو کہتے ہیں۔ اور کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندوں میرے دو حق ہیں۔ کیا؟ فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ میری عبادت کرو، اور دوسرا حق یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا۔ ٹھیک ہے، آگے جو حقوق آ رہے کیا ہے؟ اپنی عبادت اور شرک سے بچنے کے بعد جو دوسرا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لگایا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اچھائی کر، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ احسان کر، اچھا سلوک کر۔ فرمایا یہ اچھا سلوک کرنا یہ رب کی عبادت کے بعد سب سے بڑا کام یہی ہے۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام نے ممبر پر حضور تشریف فرماتے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کرے اس کی ناک خاک آلود ہو۔ مطلب کیا ہے کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے، ذلیل اور رسوا ہو جائے، ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون سے بندہ ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا جس نے اپنے ماں یا باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی کے اندر پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکے، وہ ذلیل اور رسوا ہی تو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اپنے زندگی کے اندر ماں مل گئی ہے، باپ مل گیا، یہ دونوں مل گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تو کمانے کے لائق ہو چکا ہے، تو اگر زندگی کے اندر ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے کے اگر تو جنت نہیں لے سکا تو پھر تو ذلیل ہو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک تو کیا کر؟ والدین کے ساتھ احسان کر۔ تیسری بات وَبِذِی الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کر۔ کتنے حق بیان کیا اللہ تعالیٰ، یہ ابھی شروع ہو رہے ہیں۔ فرمایا وَبِذِی الْقُرْبَىٰ، ماں اپنی عبادت کے بعد جو پہلا کام کیا کہا؟ والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کا، اور والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کے بعد جو تیسرا کام اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگایا، فرمایا وہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھائی کر۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ آ جائے اور اس کی عمر بھی بڑھ جائے، اس کے لیے وظیفہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ پیسہ بھی عطا فرما دے گا، عمر بھی بڑھا دے گا۔
یہ عمر بڑھانے کا بہترین نسخہ ہے. لوگ جو ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، صحت اچھی ہونی چاہیے جی، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمر بڑھانے کا نسخہ عطا فرمایا ہے. فرمایا جس بندے کا دل کرتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کی زندگی لمبی ہو جائے، تو ایک طریقہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کرنا شروع کر دے، ان کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کر دے، ان کے کام کار کرنا شروع کر دے، ان کی کسی مصیبت کے اندر ان کی مدد کر دے. تو میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جیسے جیسے سلوک بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر اضافہ کرتا جائے گا. اور صرف عمر نہیں ہے، رزق بھی. ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. میں رزق اور عمر جس شخص نے بڑھانی ہو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں فرمایا والیتاما، فرمایا یتیموں کے ساتھ احسان کا. پہلے عبادت کا حکم تھا، پھر والدین کا آ گیا، پھر رشتہ داروں کا آ گیا. رشتہ داروں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کا حکم بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ تم دیکھ لینا تمہارے معاشرے کے اندر، تمہارے رشتہ داروں کے اندر بھی تو یتیم ہو سکتے ہیں، معاشرے کے اندر ہی کم سے کم یتیم ہو سکتے ہیں. تو یہ پورا معاشرہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی ایک آیت کے اندر بیان فرما دیا ہے. فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی شخص پورے معاشرے کی، آج یہ امت مسلمہ چاہتی ہے نا کہ یہ دنیا جنت بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جنت بنانے کا نسخہ عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. فرمایا جو یتیم ہے تمہارے پاس آ جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یتیم ہے نا، یتیم کی پرورش کرنے والا دنیا کے اندر، فرمایا کہ ایسے ہی ہے جب دنیا کے اندر اپنا قیامت کے دن میرے پاس آئے گا، میں یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں ایسے جائیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیرنے والا بندہ، اس کے ہاتھ کے اندر جتنے بال آئیں گے شفقت کی وجہ سے، اگر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے اللہ تعالیٰ اتنے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یتیم کے درمیان اور رب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، اس کا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے. یتیم کا یتیم کا رب کے ساتھ جو ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے، جب اس کی دعا نکل جائے یا بد دعا نکل جائے. کیونکہ قرآن مجید میں پیچھے کتنے سورۃ النساء کا پہلا رکوع سارا کا سارا یتیموں کے اوپر بھرا ہوا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا. ٹھیک ہے جی. یہ قرآن مجید کی ساری آیتیں ہیں. فرمایا جس نے یتیم کا مال کھا لیا اس نے تو اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رکھی ہے. تو یتیم کا رب کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ یتیموں کے ساتھ احسان کرو، والمساکین، جو غریب بندے ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ان کو ساتھ بھی احسان کیا. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس ایک ٹائم کی کھانے کی اور دوسرے ٹائم کی نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. اس کو مسکین کہا جاتا ہے. یہ نہ کہ گھر 5-5 10 جو ہے وہ توڑے پہ پڑے ہوتے ہیں، پورے سال کے دانے بھی پڑے ہوتے ہیں، پھر بندہ مسکین بنا کے رہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ مسکین نہیں ہے. آگے دیکھیں فرمایا والجار ذی القربیٰ، اپنے قریب کے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھو. قریب کا ہمسایہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کے دروازے کے ساتھ جو دروازہ ہوتا ہے، فرمایا اس کو قریب کا ہمسایہ کہا جاتا ہے. یعنی جو آپ کے دروازے کے قریب جس کا دروازہ پڑتا ہے یہ آپ کے قریب کا ہمسایہ ہے. والجار الجنب، اور دور کے ہمسایہ کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھو اور قریب کے ہمسایہ کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھو. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 40 گھر، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، 40 گھر چاروں سائڈوں سے، یعنی 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر. ٹھیک ہے. یہ بندے کے ہمسائے ہیں. فرمایا قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمسایوں کے حقوق کے اندر شامل ہے کہ فرمایا ادھر سے 40 گھر کے اندر اور ادھر سے 40 گھر، ادھر سے 40 گھر، ادھر سے 40 گھر. مگر رب پوچھنا چاہے تو یہ اس کا حق ہے، یہ پوچھ سکتا ہے. پورا محلہ بن گیا. فرسٹ آنا کہ نہیں آنا یہ تو بعد کا مسئلہ ہے. بہرحال یہ 40 گھر چاروں سائڈوں سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اسلام ہے نا. ٹھیک ہے. فرمایا یہ 40 گھر جو ہے یہ ہمسائگی کے اندر ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار جب بھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں انہوں نے بار مجھے آ کے ہمسایوں کے بارے میں تو اتنی باتیں کی ہیں، مجھے ایسے لگتا تھا کہ ایک بار جبریل جو ہے وہ اپنا وراثت کا حکم بھی لے کے آ جائے گا کہ جناب آپ کے مال کے اندر آپ کا جو ہمسایہ ہے وہ بھی حقدار ہے. مجھے تو ایسے لگنا شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی یہ ہمسایہ کے حق ہے. اور آج دیکھ لیں کہ آج ہمسایہ کا پتہ کیوں نہیں ہے. پتہ کیوں نہیں ہے؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا تھا، فرمایا یار اپنے سالن کی وجہ سے اپنے ہمسائے کو جو ہے وہ تکلیف نہ دو. کیوں؟ دیکھیں جب یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سالن کی وجہ سے نہ دو، جب ہانڈی پکتی ہے تو اس کی خوشبو تو اٹھتی ہے نا. ہو سکتا ہے یار تمہارے ساتھ والا بندہ جو ہے وہ اس قابل بھی نہ ہو کہ اس کے پاس شاید اتنے پکانے کے بجائے اگر خوشبو آئے گی تو ان کے دل کے اندر تو آئے گا نا کہ یار کاش میرے پاس ہوتا تو میرے پاس بھی سالن پکڑا ہوتا. یہ میرے پاس نا کہیں سے ایک تحریر آئی تھی تو میں نے اپنے گروپوں کے اندر بھیجی تھی واٹس ایپ کے اندر کہ فریج جو ہے نا، فریج جب سے فریج آیا نا انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. فریجوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. کیسے کر دیا ہے؟ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب ہمارے پاس سالن بچتا تھا یا روٹی بچتی تھی یا کوئی چیز جو کھانے پینے کی بچ جاتی تھی نا تو ہم کیا کرتے تھے، ہمیں سمجھتے تھے یار کہ یہ خراب ہو جائے گا، بہتر یہ کہ کسی کو دے دو، اور پوچھ بھی لیتے تھے ہاں بھائی ضرورت تو نہیں ہے. اور جب سے فریج پاک آئے ہیں اب نتیجہ یہ نکلا کہ 10 دن کا کھانا ہے تو وہ بھی فریج کے اندر ہے، اور قربانی کا گوشت ہم فریج کے اندر رکھتے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں تھا فریج کے اندر رکھنے کا. ٹھیک ہے نا. تو ان فریجوں نے آ کے بڑا بیڑا غرق کیا ہے. ایران کے علاقے کے اندر ایک علاقے کے اندر پورے کے اندر فریج ہے ہی نہیں، پورے علاقے کے اندر فریج نہیں ہے. جب ان سے پوچھا گیا نا کہ ہاں جی آپ فریج کیوں نہیں رکھتے، انہوں نے یہی وجہ بتائی. انہوں نے کہا یار جب تک ہمارے پاس فریج تھے نا ہم بخیل بن گئے تھے اور ہماری برکتیں ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ یار یہ ہماری بے برکتی کی مین وجہ یہ فریج ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو چیز بچ جاتی تھی ہم فریجوں کے اندر رکھ دیتے تھے. فریجوں سے پہلے ہمارے پاس برکتی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس جو چیز بچ جاتی تھی وہ ہم دے دیتے تھے. جب سے فریج جائے ہم ساری چیز جمع کر کے رکھ لیتے ہیں. آج ہم سارے جتنے بھی ہیں آج ہر گھر کے اندر فریج موجود ہے، اور ہر فریج کے اندر 2-3 دن کا سالن تو یا 2-3 چیزیں کھانے پینے کی تو لازمی موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب کون پوچھے گا کسی سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب. ٹھیک ہے، یہ قریب کا ہمسایہ ہو یا دور کا ہمسایہ ہو. ایک بہت خوبصورت بات مجھے یاد آئی ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ آپ شیراز کے رہنے والے ہیں، آپ کے نا ہمسائے نے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنا مکان بیچنا ہے، لیکن مکان کی جو قیمت ہے وہ 50,000 ہے. حالانکہ اس وقت پورے شیراز کے اندر مکان کی جو بڑے سے بڑا اور اچھے سے اچھے مکان کی جو قیمت تھی وہ 5,000 کی. اور یہ بھی ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، یعنی جو قیمت 500 روپے تھی مکان کی قیمت، تو آپ کے دور کے اندر یعنی اس بندے آپ کے ہمسائے نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا جی میں نے یہ جو بیچنا ہے نا یہ 50,000 کا بیچنا ہے یا 5,000 کا بیچنا ہے. 500 کی قیمت والا گھر تھے. تو ظاہر ایک انہونی تھی، ایک عجیب معاملہ تھا کہ اتنی بڑی قیمت اور گھر کے اندر کیا ہے. اس میں لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے کہ یار اس میں کون سی خوبی ہے، یہ تو کروڑوں کا ایک گھر بن چکا ہے. تو آ کے دیکھا تو سادہ سادہ گھر ہے. تو سارے اسے دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ یار اس کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے گھر جو ہے وہ ہزاروں کا بنا دیا، 50,000 کا گھر بنا دیا. حالانکہ یہ عام سا گھر ہے. تو کہتے ہیں کہ اس بندے نے کہا، اس نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ یہ عام سا گھر نہیں ہے، اس گھر کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس گھر کا جو ہمسایہ ہے وہ شیخ سعدی ہے. ہاں وہ اتنا بڑا عالم دین ہے، اس گھر کا ہمسایہ تھا کر کے میں نے یہ وہ اتنا بڑا اس کی قیمت رکھی ہے. ٹھیک ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمسایوں کے حقوق کیا ہے. والجار ذی القربى والجار الجنب. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا حج کرنے کے لیے ایک بزرگ تشریف لے گئے تو کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے تو وہیں پہ ان کو نیند آ گئی. تو دیکھا 2 فرشتے جو ہے وہ اترے ہیں، اور اترنے کے بعد جو ہے وہ ایک نہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ اس سال کتنوں نے حج کیا ہے. تو انہوں نے کہا 6 لاکھ لوگوں نے. تو دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے، پہلے والے کو کہتا ہے یہ بتا قبول کتنوں کا ہوا ہے. اس نے کہا کسی کا بھی نہیں. عبداللہ بن مبارک ٹھیک ہے کسی کا بھی. بندہ حیران ہو گیا، یار یہ 6 لاکھ بندہ جی پیسہ لگا ادا کہ نا حج کرنا کون سا آسان ہے، پیسہ لگتا ہے، وقت لگتا ہے، آنے جانے کی تکلیفیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. السفر سکر، حدیث پاک کا ارشاد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سفر ہوتا ہے یہ عذاب کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے، فرمایا 6 لاکھ بندہ یار حج کرنے گیا، کسی کا حج قبول نہیں ہوا. تھوڑی دیر کے بعد جناب پھر دوبارہ نیند آ گئی. پھر اس کے بعد وہی فرشتے آئے، انہوں نے کہا ہاں بھی پہلے والے دوسرے سے پوچھتے ہاں بھی کتنے بندوں نے حج کیا. انہوں نے کہا 6 لاکھ. کہا کتنوں کا قبول ہوا ہے؟ کہا سب کا ہی قبول ہو گیا. کہ تھوڑی دیر کے اندر سب کا قبول ہو گیا ہے. کہا وہ فلاں علاقے کے اندر ایک فلاں بابا بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے 6 لاکھ بندوں کا حج قبول فرما لیا. تو
تو خواب دیکھنے والے بڑے پریشان ہو کہ یار وہ کیسا بندہ ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ بندوں کو حج قبول کر لیا ہے. حج کرنے کے بعد جو ہے وہ چل پڑے. جب وہاں جا کے دیکھا تو ایک غریب سا ماڑا سا بندہ ہے جوتی بنا رہا ہے, یا آپ نے جو بھی کام تھا وہ کر رہا تھا. اس کے پاس پہنچے, اسے دیکھتے رہے سارا دن کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. ظاہر ہے صرف نماز سادی نماز پڑھنے کے بعد اپنی روزی روٹی کرنے کے بعد گھر. تو بڑے پریشان ہوئے کہ یار اس کے اندر ایسی میں نے کوئی خاص بات نہیں دیکھی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ بندے کا حج قبول کر لیا ہے. آخر اس کے گھر ہی چلے گئے. وہاں جا کے تجھ سے پوچھا کہا میاں بات یہ ہے کوئی ایسی بات بتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے مقام عطا فرمایا ہے. اس نے کہا یار سادہ سا بندہ ہوں, مجھے کیا پتا کہ رب نے مجھے کیا مقام دیا ہے. تو آپ نے اپنا خواب بیان فرمایا, اور بات یہ کہ میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تیری وجہ سے 6 لاکھ بندوں کا حج قبول کر لیا. اس نے کہا مجھے اور تو کوئی بات پتا نہیں ہے, مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میں نے ایک ٹکا پیسہ جوڑ کے جو ہے میرے حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے. ٹھیک ہے, جس دن میں نے آنا تھا اس دن جو ہے نا میرے گھر کے جو ہمسائے ہیں وہاں پہ نا گوشت پک رہا تھا, تو میں وہاں چلا گیا. میں نے کہا کیونکہ میں آج حج پہ جا رہا ہوں تو چلو کم سے کم کھانا ہی تھوڑا سا اچھا کھا لیتا ہوں, یا گھر والوں کے لیے تھوڑا سا لے آتا ہوں. پھر جب لینے کے لیے گیا تو وہاں پہ مجھے گھر والوں نے یعنی ہمسایوں نے کہا, انہوں نے کہا جناب یہ جو پک رہا ہے نا گوشت یہ ہمارے لیے جائز ہے, آپ کے لیے جائز ہے. بڑے حیران ہو. کہا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ آج کئی دن سے ہمارے بچے بھوکے ہیں اور یہ جو گوشت پک رہا ہے یہ حرام پک رہا ہے. کیا پک رہا ہے؟ یہ حرام جانور کو گوشت پک رہا ہے, اور مجبور ہے ہم یہ پکانے کے لیے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اور کئی دن ہو گئے ہمارے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے. بعض اوقات دل پہ سٹ لگ جاتی ہے نا بندے کو. جی واپس آئے, حج کی تیاری ہو چکی ہے یار, سارے پیسے اٹھائے اور اٹھا کے آ کے ہمسایوں کو دے دیے. ٹھیک ہے, چپ کر کے جناب اللہ پوری بستر اٹھایا اور جا کے کام پہ لگ گئے. تو وہ بزرگ جو تھے کون تھے جی؟ عبداللہ بن مبارک. انہوں نے کہا خدا کی قسم پھر تیری یہ اتنی بڑی قربانی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیری وجہ سے 6 لاکھ بندوں کا حج قبول فرما لیا. یہ ہمسائے کو شوق ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والصاحب بالجنب, فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا اس کے ساتھ بھی احسان کیا کرو. یعنی بندے کے ساتھ یاری ہوتی ہے نا, دوستی ہوتی ہے, اب دوست کو ہمیشہ ٹھگی لگانے کے چکر میں نہ رہا کرو. جو تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, جو تمہارے ساتھ یاری لگی ہوئی ہے جس کے ساتھ, اس کے ساتھ بھی احسان کرو. اب دیکھیں نا کہاں سے بات شروع کی ہے, اپنی عبادت سے شروع کر کے والدین, پھر رشتہ دار, پھر یتیم, پھر مسکین, پھر ہمسائے, پھر فرمایا ورنہ یہ جس کے ساتھ یاری ہوتی ہے نا, بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے حال حوال اس کو سناتا رہتا ہے, فرمایا اس کے ساتھ بھی ذرا اچھائی کیا کرو. وابن السبیل, کوئی مسافر آ جائے راستہ پوچھ رہا ہو ادھر کا تو ہم لگا دیتے ہیں ادھر, اور وہ کہتے ہیں ہم جو شگر میلہ لگا رہے تھے. میرا ایک مہمان آیا, ٹھیک ہے جی, اس نے آ کے صرف اسی چوک سے پوچھا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو بیچارے کو اوپر سے چکر لگوا کے آیا. اب وہ اس کے پاس گاڑی تھی, وہ اس نے گھماتا رہا پورا جناب علاقہ, گھما کے یہاں پہ. ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے کرم تو ایسا نا ہمارے اندر, حسد تو ہے ہی نہیں نا ہمارے اندر. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم جو مسافر ہوتے ہیں, پردیسی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ احسان کرو. ٹھیک ہے, فما ملکت ایمانکم, فرمایا تمہارے پاس جو نوکر ہوتے ہیں, لونڈی ہے یا غلام ہے, فرمایا ان کے ساتھ بھی احسان کیا کرو. آخری بات فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, میں رب کسی تکبر کرنے والے بندے کو پسند. کتنے حقوق بیان کیے یار. ٹھیک ہے, اپنی عبادت سے لے کر اور لونڈیوں تک, غلاموں تک, نوکروں تک بیان کر دیا. فرمایا سارا بیان کرنے کے بعد فرمایا رب کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان سب باتوں کے اندر سارے جب حقوق آپ بیان کریں, ادا کریں گے, تو اس کے اندر بندے کے اندر عاجزی پیدا ہوگی. ظاہر ہے نوکر کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے, ہمسائے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے, تو بندے کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گا تو عاجزی پیدا ہوگی. فرمایا جو رشتہ داروں کو کچھ نہ سمجھے, 4 پیسے آتے جائیں, پھر اس کے بعد سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے. ٹھیک, والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. کل کے سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے اندر مساکین کا, ہمسایوں کا, والدین کا, یہ سب کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پہلے اپنی عبادت کا ذکر تھا, والدین کا آ گیا, پھر رشتہ دار, یتیم, مسکین, ہمسائے, یہ سارا ذکر کیا. ان سب کے ذکر کے بعد اگلی آیت کے اندر بخیلی کا ذکر کیا ہے, اور اس سے اگلی آیت کے اندر ریاکاری, دکھاوے کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ
الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، فرمایا وہ لوگ جو خود بھی بخیلی کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں۔ آپ بھی بخیل ہے، کنجوس ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں یاروں کو سب کو کہتے ہیں، ان کو بھی کنجوسی کی طرف مائل کرتے ہیں کہ میاں خرچ نہ کرنا، ٹھیک ہے کم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں بخیلی کس کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو چیز بندے پر واجب ہو اسے ادا نہ کرے یہ کنجوسی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بخیل کیا ہوتا ہے؟ میں بخیل وہ ہوتا ہے جو خود کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے۔ آپ تو کھا لے اندر بڑھ کے اکیلے بیٹھ کے، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، چیز لے کے کوشش کرتے ہیں کہ یار سارے چلے جائے پھر جو ہے وہ اکیلے بیٹھ کے کھائیں گے۔ تو فرمایا بخیلی یہ ہے کہ خود کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے۔ اس سے اوپر والا ایک منسٹر ہوتا ہے، وہ اس کو شح کہتے ہیں، شح، وہ نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس سے بھی اوپر والا درجہ ہے جنتی بندے کا، ٹھیک ہے۔ جنتی تو خیر ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح بخیلی کے دو درجے ہیں، بخیل وہ ہے جو خود کھاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کھلاتا، اسی طرح شو ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے۔ اسی طرح سخاوت کے اندر بھی دو درجے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سخی کون ہوتا ہے؟ خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ سخی سے اوپر والا ایک درجہ ہوتا ہے جس کو جود کہا جاتا ہے، جود، خود تو نہیں کھاتا لیکن دوسروں کو کھلاتا رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اجود، فرمایا میں سب سے زیادہ سخی ہوں، یعنی میں خود کھاؤں یا نہ کھاؤں لیکن جو بھی میرے در پہ آ جائے وہ خالی کبھی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سخاوت ویسے تو پورا سال ہی چلتی رہتی تھی، لیکن جب ماہ رمضان آ جاتا نا تو حضور علیہ السلام کی سخاوت ایسے ہو جاتی جیسے ہوائیں چلا جاتی۔ جب دیکھیں نا، جب ہوا چلتی ہے تو وہ یہ تو نہیں دیکھتے نا میں نے کس کو لگنا ہے اور کس کو نہیں لگنا ہے، وہ سب کو لگتی ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کی جو سخاوت ہے، فرمایا کہ وہ ایسے ہو جاتی تھی ماہ رمضان کے اندر جیسے تیز ہوائیں ہوتی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سخاوت ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اور آگے بخیلی کا حکم بھی دیتے ہیں، خود کھا لیتے ہیں دوسروں کو نہیں دیتے، اور ساتھ والے کو بھی کہتے ہیں میاں کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جو گئی کافی ہے بس، ٹھیک ہے نا، ایسے کسی اور کو دیا کرے پھنس جاؤ گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہے اپنے فضل عطا فرمایا اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کئی لوگ آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ ہٹے گٹے ہوں گے ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے بھی، لیکن غریب بن کے دکھاتے رہیں گے، کیوں؟ کہ کوئی مانگ ہی نہ لے۔ حالانکہ آج کے دور کے اندر اللہ معاف کرے ایسا تو سادہ بندہ کوئی نہیں ہوتا جسے پتہ نہ چلے، کئیوں کے اندر آتے ہوتی ہیں۔ میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، ہمارے ہیں اسلام دعا والے، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑے ٹائٹ ہے، ٹکا کے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود جب بات کریں گے مفتی صاحب ہم تو مر گئے، بس بیچارے رول ہی گئے، چپ کر کے سن لیتے بھی ٹھیک ہے بھائی۔ اور میں نے تو ایک بندے کو کہا میں نے کہا میاں تم پریشان نہ ہو، ہم ایڑے بھی سستے کوئی نہیں، کہ تو سمجھتا کہ شاید ہم تیرے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے جی، تو ابھی ہمیں جانتا ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چلو ایک ہوتا نا کہ سادہ بندہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھی گزارا ہو رہا ہے، لیکن آپ کئیوں کو دیکھیں گے سلام دعا کے اندر بھی جان پہچان والوں رشتہ داروں کے اندر ہوتے ہیں، چنگے بلے تکڑے ہوں گے ٹکا کے، لیکن جب بھی ملیں گے ہائے مر گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، طبیعت بالکل اس کی پراگندہ پرحال اور بالکل جو ہے وہ اچھی کیفیت نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب نے تجھے پیسے نہیں دیے، مال شال ہے تیرے پاس کے نہیں؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میرے اوپر تو رب کا بڑا ہی کرم ہے۔ اب حضور کے الفاظ دیکھیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو مال عطا فرماتا ہے نا تو رب اس مال کا اثر بھی دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ ہاں، رب یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم میں نے تجھے مال دیا ہے تو اس پر اس کا اثر بھی نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین کے پاس جن کے پاس مال تھا جب وہ مال کو دکھاتے تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 45 ہزار روپے کا جبہ پہنا کرتے تھے، سمجھے نا، کتنا تگڑا بابا ہوگا، یاری والا پیر 40-45 ہزار روپے کا صرف جبہ پہنا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے عالم دین کی جوتی ہے نا وہ اتنی مہنگی ہونی چاہیے کہ دنیا دار کی نظر جوتی سے اوپر بھی نہ جائے،
جی ہاں، یہ شرعی مسئلہ ہے. اس کا کپڑا اور اس کی جوتی، اس کی ہر شے جو ہے نا وہ اتنی مہنگی ہونی چاہیے کہ بندے کی نظر اس سے اوپر نہ جائے. آپ دیکھیں نا آج ہمارا معاشرے کے اندر لوگ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ ان کی ٹور ٹپا دیکھ کے. وکیل کیوں بننا چاہتے ہیں؟ ان کے صرف یہ آئے بائیں شاید دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ ساری دیہڑی جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن مولوی کیوں نہیں بننا چاہتے؟ کیونکہ انہوں نے مولویوں کے حالات دیکھ رکھے ہیں. یہی وجہ کہ سارے کیسے پھرتے کہتے ہیں جی مولویوں کے پاس ہے کہ بھوکا مارنا. یہ اور بات ہے سارے بھوکے مرتے پھرتے ہیں، مولوی کبھی نہیں بھوکا مرا. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ رب جسے مال دے اور وہ مال کو چھپا کے رکھے، مال کا اثر اس پر ظاہر نہ ہو. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا جی، زکوٰۃ آپ پر فرض ضرور ہے، لیکن اگر آپ 5 کروڑ کی گاڑی رکھیں زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے اس گاڑی پر. ویسے تو 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہاں، لیکن اگر کسی شخص نے 5 کروڑ کی گاڑی لے لی ہے، 50 کروڑ کا بنگلہ لے لیا ہے رہنے کے لیے، زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ مال تو ہے لیکن ضرورت کے مطابق ہے. ہاں، جو بچ جائے گا زکوٰۃ اس پر فرض ہو رہی ہے. اور اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ وہ جو ملنگ لگے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نہ کپڑا نہ روٹی نہ مکان، سارا سے بیلنے لگے پھرتے ہوتے ہیں، تو اس پر بھی لعنت ایسی اس لیے ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح رہنے سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کپڑا، جوتا، یہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے، ہاں تکبر کے لیے نہ ہو، اللہ کے کرم سے جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے. قرآن مجید کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میں جب رب نے تجھے نعمت دی ہے تو پھر لوگوں کو دکھا کہ میاں یہ بات اللہ کے کرم سے رب نے مجھے عطا فرمایا. ٹھیک ہے نا جی. بجائے تکبر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہ. ہاں، لیکن اگر رب نے کرم فرمایا تو لوگوں کو نظر بھی آنا چاہیے اب یہ کہاں سے آئے گا جی، رب نے دیا. ٹھیک ہے نا جی. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو کنجوسوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھاوے پر جو لوگ خرچ کرتے ہیں ہے جی، کیونکہ پیچھے ذکر آ رہا تھا، فرمایا کہ یہ سب پر مہربانی کرنی ہے. فرمایا بخیل وہ بندہ ہے جو رشتہ داروں پر بھی مہربانی نہیں کرتا، ہمسائے پر بھی نہیں کرتا، کسی پر نہیں کرتا. فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اب ذرا سزا دیکھیں. فرمایا کہ پیچھے رشتہ داری گنوا دی، ساری ہمسائے گنوا دی یہ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تمہیں بتایا کہ ان پر احسان کرنا ہے، ان پر مہربانی کرنی ہے، تو ان کو پیسہ دینا، ان پر خرچ کرنا ہے، نہیں کرتا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. فرمایا ایسے بندوں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. بخیل بندے کے لیے ذلت کا عذاب ہے. ٹھیک ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم دیکھیں. بخیل سونے اور چاندی کا غم کھاتا ہے، اور سخی فرمایا جیسا موسم آتا ہے ویسا پھل کھاتا ہے. کیسی بات؟ بخیل غم کھاتا رہتا ہے کہ ہائے کی میں کھاما، گھٹ نہ جان. ساری زندگی اس کی اسی اندر گزر جاتی ہے، کبھی اسے سکون کی روٹی نصیب نہیں ہوتی. کیوں؟ اچھی روٹی کھا بھی رہا ہوگا تب بھی اسے پریشانی یہی ہوگی کہ یار یہ پیسے تو گئے. اور فرمایا جو سخی ہوتا ہے تو میں خود بھی کھا رہا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی کھلا رہا ہوتا ہے، زندگی اس کی بھی گزر رہی ہے، اس کی بھی گزر رہی ہے. تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے اب ریاکار کے بارے میں فرمایا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ. فرمایا وہ لوگ، پہلے بخیلی کی بات کی اب خرچ کرنے والوں کی. فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے ہے جی. اب دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ صرف دکھاوے کی وجہ سے ہے. ہماری جو بربادی ہے نا یہ صرف محض دکھاوے کی وجہ سے. ہمارے چلیسویں دیکھیں، کلخانیاں دیکھیں، ہمارے میلاد دیکھیں، ہمارے جلسے دیکھیں، جلوس دیکھیں، شادی دیکھ لیں، خوشی غمی جو کچھ بھی آپ دیکھ لیں، اس کے اندر اکثر جو ہے ہمارا جو خرچہ ہے وہ صرف دکھاوے کی وجہ سے. 100 میں سے 98% ہمارا خرچہ صرف دکھاوے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کیا؟ فرمایا یہ لوگ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس سے ایک دن کے اندر خود جہنم بھی 400 مرتبہ اسے پناہ مانگتی ہے. اس وادی سے جہنم 400 مرتبہ روزانہ اس سے پناہ مانگتی ہے. اس میں کون ڈالے جائیں گے؟ حضور السلام نے فرمایا میری امت کے ریاکار ڈالے جائیں گے. یہ لفظ ہے، فرمایا میری امت کے ریاکار ڈالے جائیں گے، دکھاوے کے لیے جو کرتے ہیں. بات سمجھیں نا. آگے دیکھیں فرمایا جو لوگ دکھاوے پر خرچ کرتے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ فرمایا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. ایسے لوگ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اگر رب پر ایمان ہوتا تو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا. کیا وجہ ہے کہ ایک حاج صاحب کھڑے ہو کے جناب والا 10 لاکھ کی محفل میلاد کروا دیتے ہیں، لیکن اسی حاجی صاحب نے کبھی 100 روپے جو ہے بیمار بندے کو نہیں دینا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا جو پیسہ تو لگا رہا تھا وہ کسی اور مقصد کے لیے تھا.
یہاں پہ کل خانی ہوتی ہے، چلیسواں ہوتا تو اس پر جو ہے 20-25 دیگیں اتر جاتی ہیں، اور اسی بندے سے جب کہا جاتا ہے کہ اگر تو اللہ کی رضا کے لیے 20 دیگیں لگا رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے یار یہ دوسرا کام بھی کر لے، نہیں کرے گا. کیوں؟ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، فرمایا لا یؤمنون باللہ، ان کو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، ولا بالیوم الاخر، نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے، ولا بالیوم الاخر، نہ ان کا قیامت کے دن پر ایمان ہے. اگر قیامت کے دن پر ایمان ہوتا تو یار دکھا کر خرچ کرتا، دکھاوے کے لیے خرچ کرتا، حالانکہ دکھا کر خرچ کرنا اور ہے، دکھاوے پر خرچ کرنا اور ہے. ٹھیک ہے، دکھا کر خرچ اس نیت سے کرنا کہ مالک میں دے رہا ہوں، شاید کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما، تو یہ ثواب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس لیے دے رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے فوٹو شوٹو بننی چاہیے، فلم بننی چاہیے، فوٹو بن جائے، مووی شووی بن جائے جناب، لوگوں کو پتہ چلے بھائی چودھری نے اخیر کر دیتی، بھائی چودھری نے کمال ہی کر دیتا، صرف یہ سننے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بندے کا جو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے، نہ اس کا قیامت کے دن پر ایمان ہے، اور ہے اس کا حال کیا ہے ذرا دیکھیں. میں وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو میں ایسے بندے کا جو ہے نا شیطان خان ساتھی ہے، ایسے بندے کا شیطان خان ساتھی ہے. فَسَاءَ قَرِينًا، فرمایا پھر شیطان خان جس کا ساتھی بن جائے، فرمایا سب سے بدترین ساتھی اس کا وہی ہے. گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ ہاں، تو بس جو دکھاوا کرتے ہیں اس کا شیطان خان کیا ہے؟ اس کا ساتھی ہے. اور جس کا شیطان خان ساتھی بن جائے، فساد کرینا، فرمایا سب سے بدبخت شخص وہی ہے جس کا ساتھی شیطان خان بن جائے، جس کا لیڈر شیطان خان بن جائے. یہ سارے لیڈر نے تو شیطان خان نے تو کہنا ہے نا کہ بھائی ادھر خرچ نہیں کرنا ہے، مولویوں کی طرف نہیں جانا ہے، فلانے پاسے نہیں جانا ہے، دین کی طرف نہیں جانا ہے جی. ساری قوم ماہ رمضان کی تراویح پڑھ رہی ہوگی، شیطان خان کے لیڈر بن کے جو ہے وہ جناب لوگوں کو نچا رہا ہوگا ماہ رمضان کے اندر، اس پر خرچ بھی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا شیطان خان ساتھی بن جائے وہ بندہ برباد ہو گیا، وہ بہت برا جو ہے وہ ساتھی ہے. آگے دیکھیں جی، یہ بڑی کمال کی بات کی، فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان کا کیا نقصان تھا، ان کا کیا نقصان تھا. لو آمنوا باللہ والیوم الاخر، اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے، ان کا کیا نقصان تھا. یار نہ دکھاوا دے کر کرتے نا خرچ، دیکھو نا خرچ تو ہم نے کر ہی دیا، کاش کہ نیت ہی سیدھی کر لیتے. جیسے دیکھا نا، میں کئی بار آپ کو مثال دی، بڑی مشہور مثال ہے کہ اگر ایک شخص نے مکان بنایا تو اس کا کیا رکھا تھا، وہ کیا ہے اوت والے کی ہوتے ہیں روشن دان، وہ روشن دان رکھا. تو اب کسی بزرگ کو بلایا افتتاح کرنے کے لیے، بھی حضرت چلو آئے افتتاح کر دے. ٹھیک ہے جی، وہ آئے، انہوں نے سارے مکان کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہاں بھی میاں مکان تو بڑا سونا بڑا ہے، یہ روشن دان کس لیے رکھا ہے؟ اس نے کہا یہ ہوا کے لیے رکھا. فرمایا جا تیری ایسی تیسی کوئی حال. فرمایا کاش کہ اتنا ہی کہہ دیتا نا جی جناب یہ اذان کے لیے رکھا ہے، ہوا بھی آ جانی تھی، روشنی بھی آئی جانی تھی. وہ اللہ کے بندے جیب سے لگا تو رہا ہی ہے نا، صرف نیت ہی سیدھی کر لے، بے شک دکھا کے لگا لیکن نیت سیدھی کر لے. حالانکہ دکھا کے دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 روپے تھے، 1 روپیہ آپ نے بازار میں جا کے دے دیا، 1 آپ نے رات کو دے دیا. ٹھیک ہے، صدیق اکبر کے پاس، غالباً صدیق اکبر کے پاس یا مولا علی کے پاس، آپ کے پاس 4 روپے آپ نے سب کو دکھا کے دیے، 1 روپیہ سب کو دکھا کے دیا، 1 صبح کے دیا، 1 رات کو دیا، 1 دن کو دے دیا. تو دکھا کر دینے میں حرج نہیں ہے، مسئلہ نیت کا ہے کہ اگر ہم نیت سیدھی کا، حالانکہ پیسے تو وہی لگ رہے ہیں جو 10 روپے 20 روپے 100 50 1000 500 لاکھ کخ جو بھی ہم نے دینا ہے، دے تو ہم ویسے ہی رہے ہیں. اگر ہم دکھا کے چلو دینا ہے تو صرف نیت ہی سیدھی کر لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یار الفاظ کہتے ہیں، فرمایا ماذا علیہم، فرمایا اگر نیت سیدھی کر لیتے ان کا کیا جاتا. دیکھ رہے یہ ہمدردی کوئی بات کر سکتا ہے اس طریقے سے. دیکھ رہے جس طرح ہمیں ہمدردی ہوتی ہے نا اپنے دوست سے یا پیارے سے یا اپنے کسی سے بھی. ٹھیک ہے جی، خاص کر اولاد کو بھی لے لیں. ٹھیک ہے نا، اولاد کوئی کام کر کے آ رہا تو ہم اسے بھی ڈانٹ کے کہتے ہیں بے وقوفا، کر تو ویسے ہی آیا تو ایسے ہی کر لیتا تو کیا ہو جاتا. ہمدردی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ رب کی ہمدردی دیکھیں یار اپنے بندوں کے ساتھ. ماذا علیہم، فرمایا ان کا کیا جاتا. لو آمنوا باللہ والیوم الاخر، اگر یہ سیدھی نیت کر لیتے، اللہ پر ایمان لے آتے، قیامت کے دن پر ایمان لاتے، ان کا جاتا کیا تھا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، جو خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے، وہ جو خرچ کرتے ہیں وہ سیدھی نیت سے کر لیتے. وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو ان کو بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں آخری آیت، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اے اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا.
رب نے تو نہیں کہا تو دکھاوے کے لیے خرچ کر کے رب نے تو نہیں کہا یار تو بخیلی کر ہے، اب تو خود بخیلی کر کے ہمارا پھنس رہا ہے تو پھر تیرا قصور ہے نا یار۔ رب ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اور رب تو ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تجھے کس نے کہا تھا تو بخیلی کر، تجھے کس نے کہا تھا دکھاوے کے لیے دے دے ہے؟ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اوئے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ نیکی کرتے ہیں تو اگر تو نیکی کرتا ہے نا یضاعفھا، وہ تیری نیکی کو بڑھا دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور اپنے پاس سے بڑا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتا نا، اگر تو کچھ بھی کر دیتا تھوڑی سی، اگر تو نیکی کر رہا تھا دکھاوے کے لیے نہ کرتا، رب کے لیے کر لیتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن جب یہ ریاکار آئیں گے نا، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی پیسہ خرچ کیا تھا، کہیں جی کیا تھا، کس لیے؟ کہا پروردگار تیرے لیے۔ فرمایا ظالمو جھوٹ بول رہے ہو، جن کو دکھا کر کیا تھا نا جاؤ انہیں سے جا کے اجر لے۔ یہ قیامت کے دن رب فرمائے گا میں جن کے لیے دکھاوا کیا تھا نا تم نے، اب جاؤ اجر بھی انہیں کے پاس جا کے لے لو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، فرمایا رب تو تمہارے اس دیے ہوئے کو بھی بڑھا دیتا، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور اس سے بھی زیادہ ثواب تمہیں عطا فرما دیتا، صرف خالی نیت تو سیدھی کر لی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔